وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائی، قرآن مجید کے اندر لفظ ذکر، لفظ شکر، لفظ رب بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوا. جہاں لفظ ذکر کثرت کے ساتھ استعمال ہوا وہاں مختلف معنی میں استعمال ہوا. سب سے پہلے تو یہ لفظ قرآن مجید میں خود قرآن کریم کے لیے استعمال ہوا. قرآن مجید کے اندر فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن مجید کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. کہیں پر یہ لفظ اللہ کی یاد کے لیے استعمال ہوا. قرآن مجید کے اندر فرمایا: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. کہیں فرمایا: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. کہیں فرمایا: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اپنے رب کے نام کو یاد کرو. لفظ ذکر کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا اور مختلف معنی میں استعمال ہوا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک، خالق اور رازق ہے. وہی ہمارا پالنہار ہے. اس نے ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے نبی اکرم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ میرے بندوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اسی قرآن مجید کے اندر فرمایا: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے میرے بندوں، اتنا یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. تم اسے اپنا دشمن جاننا، کبھی اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے مکر میں نہ آنا، اس کے دجل میں نہ آنا. یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بندوں سے فرما دیا. لیکن جب بندے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کے اشارے پر کام کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے کہتا ہے: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم. اے بنی آدم، میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا؟ یا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. میں نے تم سے عہد کیا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي. تم تو میری عبادت کرو گے. اور فرمایا: جو میری عبادت کرے گا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہ سیدھا راستہ ہے. جو اللہ کو یاد کرے گا، جو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اللہ کہتا ہے یہ بندہ صراط مستقیم پر ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے.
لیکن ہم لوگوں نے اپنی تنگ نظری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے والے راستوں کو محدود کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند راستے ایسے ہیں جن پر اگر ہم چلیں گے تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ صوفیہ کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے تو بے شمار ہیں کہ انسان انہیں گن نہیں سکتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ ہماری تنگ نظری ہے۔ اللہ تک پہنچنے والے راستے بے شمار ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلا اور ایک سڑک کے اوپر جا رہا تھا۔ اس انسان کو پیاس لگی، بہت شدید پیاس لگی۔ راستے میں اس انسان کو کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، اور جب کنویں سے نکل کر آیا اس نے دیکھا کہ کنویں کے باہر ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے خیال کیا، اپنے ذہن میں سوچا جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پیاس لگ رہی تھی شاید اس سے زیادہ اسے پیاس لگ رہی ہوگی، یہ بھی تو ایک زندہ جانور ہے، جیسے میں پیاس سے تڑپ رہا تھا ایسے ہی یہ تڑپ رہا ہوگا۔ وہ اللہ کا بندہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور لا کر کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو اس بندے کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے اندر ایک باغی عورت تھی، ایک زانیہ عورت تھی، جو لوگوں سے پیسے لیتی تھی اور اپنی آبرو اپنی جان ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ لوگ اس سے بدکاری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے پیشے کے لیے اپنے مکان سے نکلی، اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے ارد گرد کتا ٹہل رہا ہے اور اس کتے کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے، اتنی تیز پیاس اگر کتے کو چند منٹ پانی نہ ملے تو کتا پیاس سے مر جائے۔ وہ زانیہ عورت کنویں کے اندر اتری اور کنویں میں اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور باہر لائی، کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو اس زانیہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس زانیہ کی بھی مغفرت کر دی۔ اسی طرح سے ایک انسان راستے پر جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے کے کنارے پر ایک درخت ہے اور درخت سے ایک ٹہنی راستے کے بیچ میں آ رہی ہے، جو راہگیر کے لیے، جو مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اس نے صرف اس نیت سے اس ٹہنی کو توڑ کر وہاں چھوڑ دیا کہ اب جو لوگ یہاں سے گزریں گے انہیں نکلنے میں آسانی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب معراج کے سفر پر بلایا، آپ نے دیکھا کہ ایک انسان جنت میں ایک درخت کے ارد گرد ٹہل رہا ہے۔ آپ نے معلوم کیا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ وہ انسان ہے جس نے دنیا میں درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر مسافروں کے لیے آسانی پیدا کی تھی۔ اللہ نے اس کا بدلہ اسے یہ دیا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تک راستے پہنچنے والے راستے بے شمار ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی ہم سے منہ موڑے گا، کوئی ہم سے نگاہیں چرائے گا، کوئی ہم سے غفلت برتے گا، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارے گا، قرآن مجید کی مخالفت کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر یہ انسان جوا کھیلتا ہے، یہ انسان زناکاری کرتا ہے، یہ انسان شراب پیتا ہے، یہ انسان غیبت کرتا ہے، یہ انسان حرام مال لیتا ہے، یہ انسان رشوت لیتا ہے، یہ انسان غریبوں کو پریشان کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا اور یہ شیطان کے راستے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ اگر اسے مزہ نہیں آتا تو پیغمبر کے طریقے میں مزہ نہیں آتا، اگر اسے مزہ نہیں آتا تو قرآن مجید کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، اگر اسے مزہ نہیں آتا پیغمبر کے طریقے پر چلنے میں مزہ نہیں آتا۔ اس لیے کہ جب اس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا اور شیطان اس کا دوست۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا شیطان کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، جو شیطان کے راستے پر
میرے بزرگوں، اگر کوئی انسان شیطان کے بننے میں آ جائے، شیطان اس کا دوست بن جائے، وہ چاہے کہ میں شیطان کے حملے سے بچ جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگوں، وہ چاہتا ہے کہ میں جوا کو چھوڑ دوں، وہ چاہتا ہے کہ میں شراب کو چھوڑ دوں، اس کا طریقہ بھی قرآن مجید کے اندر بتایا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بتایا اگر کوئی شیطان کے حربے سے بچنا چاہتا ہے، شیطان کے مکر سے بچنا چاہتا ہے، شیطان کے دجل سے بچنا چاہتا ہے، اس بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ صرف میری یاد ہے۔ اگر بندہ مجھے سچے دل سے یاد کرے گا تو شیطان اس کا دوست نہیں رہے گا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جو صالحان ہیں، جو پرہیزگار ہیں، شیطان کی ایک جماعت جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہیں شیطان کے حملے سے، شیطان کے وار سے محفوظ کر لیتا ہے۔ میرے بزرگوں، جب انسان کے اوپر شیطان قبضہ کر لیتا ہے، انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، قرآن مجید کا جملہ ہے جب انسان کے اوپر شیطان غالب آتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کی یاد بندے کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا دل ایک ہے، اس دل میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ اس دل میں ایک ساتھ شیطان بھی ہو اور اس دل میں اللہ کی یاد ہو۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہے اس دل میں شیطان کا بریز بسیرا نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان کے اوپر شیطان غالب آتا ہے سب سے پہلے اللہ کی یاد کو شیطان بندے کے دل سے نکال دیتا ہے۔ جب وہ بندے کے اوپر غالب آتا ہے پھر وہ اس کی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، بندہ قیام میں ہوتا ہے، بندہ رکوع میں ہوتا ہے، لیکن سوچ رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، سوچ رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، سوچ رہا ہوتا ہے اپنے کاروبار کے بارے میں۔ میرے بزرگوں، ہم بھی پیغمبر علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو اپنا مالک حقیقی مانتے ہیں، ہم بھی قرآن مجید کو اللہ کی برحق کتاب مانتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، اور بالکل پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جو صحابہ ایمان لے کر آئے وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مانتے تھے، وہ بھی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین رکھتے تھے، لیکن ان کے لیے تو اللہ کی مدد آیا کرتی تھی، ہمارے اور آپ کے لیے مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کبھی اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام کو ان کی عبادت کم کرانی پڑتی تھی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 3 صحابہ اللہ کے رسول کے گھر تشریف لائے، اتفاق کی بات آپ گھر میں نہیں تھے، ازواج مطہرات سے پردے کے ذریعے ملاقات ہوئی، انہوں نے معلوم کیا اللہ کے رسول کے اعمال کیا ہیں، وہ یہ سمجھ رہے کہ بیچارے تینوں اللہ کے رسول رات بھر مصلی پر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہوں گے، دن بھر روزے رکھتے ہوں گے، آپ کو بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہوگی، لیکن ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے رسول رات میں ہم سے ملاقات کی باتیں بھی کرتے، آپ رات میں آرام بھی کرتے اور رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت بھی کرتے، آپ دن میں روزہ بھی رکھتے اور آپ نافل بھی کرتے۔ وہ تینوں انسان کہنے لگے یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ وہ تینوں کہتے ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف نہیں ہیں، ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی پڑے گی۔ ان میں سے ایک انسان کہتا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا میں روزے رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا میں رات بھر عبادت کروں گا، تیسرا انسان کہتا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا اپنی زندگی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا، اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام گھر آئے، ازواج مطہرات نے پورا واقعہ بتایا، آپ ان تینوں صحابہ کے پاس گئے، آپ نے معلوم کیا کہ تم وہی ہو جو ابھی میرے گھر گئے تھے اور اس طرح کی بات ازواج مطہرات سے تم نے کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم گئے تھے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تمہیں شادی بھی کرنی ہے، تمہیں رات میں سونا بھی ہے، تمہیں روزے بھی رکھنے، تمہیں نافع بھی کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، جتنا میں اللہ سے واقف ہوں اس دنیا میں کوئی اللہ سے واقف نہیں۔
رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا، جو میرے طریقے کو اختیار نہیں کرے گا، آپ نے ان سے کہا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ ہر روزانہ روزے رکھتے، وہ نافع نہیں کرتے، رات بھر عبادت کرتے کہ رات میں آرام نہیں کرتے، ایک رات میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے۔ اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور ان سے معلوم کیا تمہارے متعلق مجھے یہ پتا چلا کہ تم روزانہ روزے رکھتے ہو، تم نے اس کی قسم کھائی ہے کہ روزانہ روزے رکھو گے اور رات میں ہمیشہ اللہ کے سامنے کھڑے رہو گے اور ایک قرآن مجید مکمل کرو گے۔ وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول میں نے قسم کھائی ہے میں ایسا ہی کروں گا، اور میری اس کے ذریعے خیر کی نیت ہے، میں اس سے کوئی شر نہیں چاہتا۔ آپ نے ان سے کہا تمہارے لیے بہتر ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، آپ کہتے ہیں ایک دن روزہ رکھو 2 دن نافع کر دو، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت ہے، آپ کہتے ہیں ایک دن روزہ رکھو 1 دن نافع کر دو، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس سے زیادہ کی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ ایک اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام تھے، ان کے روزے اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھے، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن نافع کرتے تھے، تم بھی 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نافع کرو۔ پھر آپ نے معلوم کہ رات میں کتنا قرآن مجید پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول رات میں 1 قرآن مجید مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے کہا 30 دن میں 1 قرآن مجید مکمل کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا 20 دن میں مکمل کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول نے 10 دن میں مکمل کر لیا کرو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا 7 دن میں مکمل کر لیا کرو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہیں اس سے زیادہ پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ میرے بزرگوں صحابہ کا معاملہ یہ تھا، انہیں
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے متعلق بات چل رہی تھی، یعنی تم مجھے یاد کرو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کہتا ہے تم اگر تنگی میں مجھے یاد کرو گے، پریشانی میں مجھے یاد کرو گے، تو خوشحالی میں تمہیں یاد کروں گا، تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا. اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے یہ بات لکھی ہے، جس موقع پر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی انہیں سمندر کی تہہ میں لے گئی، تو یونس علیہ السلام کو وہاں ایسی آواز آئی کہ سمندر کی کوئی مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے. یونس علیہ السلام نے اللہ سے معلوم کیا، اپنے دل میں اللہ کی آواز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا، اے میرے پیارے بندے یونس، سمندر کی کنکریاں میری تسبیح بیان کر رہی ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. جب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر کی مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہے، انہوں نے دل میں فوراً اللہ کو یاد کیا. ان کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر کر دیا. قرآن مجید کے اندر ایک موقع پر فرمایا گیا وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. اگر یونس ہماری تسبیح بیان نہ کرتے، اگر یونس ہمیں یاد نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرنا پڑتا. میرے بزرگوں، اگر ہم آپ کسی پریشانی میں، کوئی قرض کے بوجھ میں، کوئی مال کے بوجھ میں، کوئی بیوی بچے کے بوجھ میں، کوئی کسی پریشانی میں، اسے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. جب وہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اس کی پریشانی کو ختم کر دے گا. میرے بزرگوں، اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں اللہ کی یاد سے ہوتا کیا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. زمین میں جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے بندے رہیں گے، میرے بزرگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے میرے بندوں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی. چاند ایک مخلوق ہے، سورج ایک مخلوق ہے، یہ کائنات ایک مخلوق ہے، لیکن اللہ نے کسی کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا. اللہ نے اگر اشرف المخلوقات بنایا، وہ صرف انسان کو بنایا، اس کائنات میں کسی اور کو نہیں بنایا. لیکن انسان کا معاملہ عجیب و غریب ہے. جو چیزیں اسے اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہیں، اس چیز کی جانب انسان کی توجہ نہیں جاتی. جو چیز اسے اللہ کی جانب سے ملی ہوئی نہیں، اس جانب اس کی توجہ جاتی ہے. آپ کو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے محلے میں چوراہوں پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہوئے لوگ نہیں ملیں گے کہ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے، اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی، اللہ نے میرا دل و دماغ صحیح بنایا، اللہ نے مجھے معذور اور اپاہج نہیں بنایا. یہ اللہ تیرا شکر احسان. میرے بزرگوں، اگر کسی موقع پر انسان فصل کرتا ہے اور کھیتی اچھی ہو جاتی ہے، کھیتی اچھی ہو جاتی ہے، اس موقع پر بھی انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ میں نے کھیت میں بیج اچھا لگایا تھا، میں نے کھیت کو پانی وقت پر دیا تھا، میری زمین کا مزاج اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کی زمین میں کھیتی اچھی ہوتی ہے، اگر فصل اچھی ہو جاتی ہے، وہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. لیکن یہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، یہ تب بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. میرے بزرگوں، اللہ نے آنکھ دی، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. کسی نابینا سے جا کر معلوم کریں، جو اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا، جو اپنے بھائی بہن کو نہیں دیکھ سکتا، اس کا بھی تو دل چاہتا ہوگا کہ میں اپنے بھائی بہن کو دیکھوں. اس کا بھی تو دل چاہتا ہوگا میں اپنے بچوں کو دیکھوں. اس کا بھی تو دل چاہتا ہوگا میں قرآن مجید کو دیکھوں. اس کا بھی تو دل چاہتا ہوگا میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کروں. مگر اللہ نے اسے اس نعمت سے محروم کیا. کسی معذور سے جا کر معلوم کرے ٹانگوں کی قیمت کیا ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو ہاتھ پیر دیے، صحیح سلامت دیے، لیکن انسان کی زبان سے تب بھی شکر ادا نہیں ہوتا. قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. انسان تو اپنے مالک کا بڑا ناشکرا ہے، یہ کبھی شکر نہیں کرتا، اسے شکر کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بزرگ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انسان
ہوتی. اللہ نے ہمارے اوپر ایک احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. دوسرا احسان اس نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام والا بنایا. اس نے پیغمبر علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا. میرے بزرگوں جب ان لوگوں کو جا کر دیکھیں جن کے پاس اسلام نہیں ہے, جو قرآن مجید کی تعلیم کو نہیں جانتے, جو پیغمبر کو اپنا رسول نہیں جانتے, جو پردے کی حقیقت کو نہیں جانتے, جو حلال کی پاکیزگی کو نہیں جانتے, جو حرام کی خلاصت کو نہیں جانتے, میرے بزرگوں کو حلال اور حرام کو ایک سمجھتے, وہ ناپاکی اور پاکی کو ایک سمجھتے. میرے بزرگوں کو حلال کے قریب جاتے. پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تھا حلال الگ چیز ہے, حرام الگ چیز ہے. اگر بندہ حلال استعمال کرے گا یہ بندہ دنیا میں زناکاری نہیں کرے گا. اگر بندہ حلال کھائے گا یہ دنیا میں رشوت کے قریب نہیں جائے گا. اگر بندہ حلال کھائے گا یہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی انسان حرام کھاتا ہے, وہی انسان زناکاری کرتا ہے, وہی انسان شراب پیتا ہے, وہی انسان جوا کھیلتا ہے, وہی انسان رشوت لیتا ہے, وہی انسان سود میں جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تھا حلال الگ چیز ہے اور حرام الگ چیز ہے. پیغمبر علیہ السلام جب صبح کو اٹھتے, روایت میں آتا ہے کبھی آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا, روایت میں آتا ہے کبھی آپ کی زبان سے لفظ اللہ نکلتا. روایت میں آتا ہے جب صبح کو آپ اٹھتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پیغمبر علیہ السلام پڑھ رہے تھے اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو سبق دے رہے تھے. جو میرے ماننے والے ہوں, جو میرے نام کا لیوا ہوں, جو مجھ سے محبت کرتے ہوں, جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہوں, اگر وہ صبح کو اٹھیں سب سے پہلے اپنے مالک کی کبریائی بیان کریں. ان لوگوں کی طرح نہ ہوں, ان کافروں کی طرح نہ ہوں جو صبح کو اٹھتے اور جانوروں کی طرح سے کھانا اور پینا شروع کر دیتے. وہ اس بات کو نہیں سوچتے زبان میں نکلنے کی صلاحیت کس نے دی, وہ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے پیٹ میں ہضم کرنے کا نظام کس نے بنایا, وہ اس بات کو نہیں سوچتے انسان کو بولنے کی صلاحیت کس نے دی, وہ اس بات کو نہیں سوچتے انسان کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی, وہ اس بات میں غور نہیں کرتے انسان کو سننے کی صلاحیت کس نے دی. قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وفی انفسکم, تم اپنے آپ میں غور کرو. کہیں فرمایا وفی السماء, آسمانوں میں غور کرو. کہیں فرمایا وفی الارض, زمین کے اندر غور کرو. جب تم غور کرو گے تمہاری زبان سے نکلے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کارخانے کو بیکار پیدا نہیں کیا. لیکن ہم اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں کر رہا تھا شکر کہتے کسے, شکر یہ ہے کہ اپنے مالک کے احسان کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا, اپنے مالک کی نعمتوں کو وصول کر کے اس کا شکر ادا کرنا. میرے بزرگ حدیث شریف کے اندر آتا ہے, قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہارے مال میں, میں تمہاری جان میں, میں تمہاری عمر میں, میں تمہاری اولاد میں برکت عطا کروں گا. لیکن تمہیں پہلے میرا شکر ادا کرنا پڑے گا. لوگ شکایت کرتے اس ٹائم کھانے کے لیے نہیں ہے, اس ٹائم حالات کمزور ہیں, ہمارے پاس تنگی ہے,
میں عرض کر رہا تھا ذکر شکر اور رب کے متعلق، ذکر اور شکر کے متعلق تو میں عرض کر چکا ہوں۔ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر لفظ ذکر بہت کثرت سے استعمال ہوا، اسی طرح سے لفظ رب بھی بہت کثرت سے استعمال ہوا۔ میرے بزرگوں یہ لفظ بڑا مختصر ہے، دو حرف کا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی میں اتنی گہرائی، اتنی وسعت ہے کہ ساری زندگی مجاہدہ کرنے کے بعد اس کا یقین بندے کے دل میں آتا ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، جس نے ہمیں بنایا، انسانوں کو بنایا، کائنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا۔ وہ کس نے بنایا؟ وہ ہمارے مالک نے بنایا۔ قرآن مجید کے اندر جس وقت ہم اور آپ عالم ارواح میں تھے، اللہ نے اس وقت ہماری روحوں سے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے وہاں پر بھی لفظ رب کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر جہاں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی قرآن مجید میں لفظ رب استعمال ہوا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اس جوڑے سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو اس کائنات کے اندر پھیلا دیا۔ اس آیت کے اندر جہاں پر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، رب کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں انسان کی تخلیق کے 3 طریقے بیان ہوئے۔ پہلا طریقہ یہ کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے سب سے پہلے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا۔ دوسرا طریقہ یہ بیان ہوا وخلق منھا زوجھا، اس جان سے ہم نے اس کا جوڑا یعنی اماں حوا کو پیدا کیا۔ اور تیسرا طریقہ وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ہم نے اس جوڑے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پیدا کیا۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ دہریے ہوتے ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، جو قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا تھا اگر ہم آنکھ سے گناہ کریں گے تو ہماری آنکھ خراب ہو جائے گی، اگر ہم زبان سے گناہ کریں گے تو ہماری زبان خراب ہو جائے گی۔ وہ دہریے یہ کہتے ہیں زندگی بھر ہمیں بدنگاہی کرتے ہوئے ہو گیا، آج تک ہماری آنکھ نہیں پھوٹی۔ اسی طریقے سے زندگی بھر ہم اپنی زبان سے گالی دیتے ہیں، زندگی بھر اپنی زبان سے شراب پیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آج تک ہماری زبان میں چھالا نہیں نکلا۔ اس طرح سے وہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ دہریے یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان سے پیدا نہیں، کبھی کوئی کہتے ہیں بندر سے پیدا، کبھی کہتے ہیں کسی اور مخلوق سے پیدا۔ جب ان دہریوں کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت رکھی جاتی ہے، ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمہارا وجود نہیں تھا جب کائنات میں سب سے پہلے انسان آیا تھا، اور یہ کتاب اس کی ہے جس نے انسان کو بنایا۔ وہ یہ کہتا ہے میں نے انسان کو 3 مرحلوں سے گزار کر بنایا۔ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت رکھی جاتی ہے تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عمران علیہ السلام کی بیوی حمل سے تھی، انہوں نے دعا مانگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، آپ اسے قبول کر لیجیے۔ اتفاق کی بات یہاں پر جو پیغمبر کی بیوی ہے رب انی نذرت، پیغمبر کی بیوی رب سے دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا بچہ نہیں بچی پیدا ہوئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، انہوں نے بچی کو جنم دیا، پھر کہتی ہے وانی سمیتها مریم، میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو بیت المقدس کے لیے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے، اور وہ جو بچے جب شعور کی عمر کو پہنچتے تھے وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں کرتے تھے، وہ صرف مسجد اقصی بیت المقدس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بیت المقدس کی صفائی کرتے تھے، لیکن لڑکیاں اس کے لیے قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت
السلام کی بیوی نے دعا مانگی کہ اللہ اگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے آپ کے لیے وقف کرتی ہوں. اللہ نے ان کے بچے کو قبول کیا. قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ نے ان کے اس کو اچھی طریقے سے قبول کیا. وَكَفَّلَهَا زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی. اللہ نے جب انہیں قبول کیا اور یہ شعور کی عمر کو پہنچی تو یہ مسجد اقصی چلی گئی. وہاں پر ان کا کام یہ تھا لڑکوں کے لیے الگ سے حجرے نہیں بنوائے جاتے تھے بلکہ وہ مسجد اقصی کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن یہ لڑکی تھی ان کے لیے زکریا علیہ السلام نے ایک کونے میں ایک الگ حجرہ بنوایا. یہ اس حجرے میں اللہ کی عبادت کرتی اور بیت المقدس کی صفائی کرتی تھی. ان کا کام صرف یہ تھا. زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے. ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام کو کہیں تبلیغ پر جانا تھا. کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. زکریا علیہ السلام نے سوچا میں جلدی سے آ جاؤں گا اور کھانے کا انتظام کر دوں گا. زکریا علیہ السلام کو آنے میں تاخیر ہوئی. جب وہ اس حجرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل لگے ہوئے. وہ اس میں سے کھا رہی ہیں. قرآن مجید کا بیان ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے وجد عندها رزقا. انہوں نے مریم کے پاس پھل پائے. وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا. معلوم کیا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ. یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے دیتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا مریم علیہ السلام کا یقین ہمارے اور آپ کی طرح سے زکریا علیہ السلام پر نہیں تھا کہ اگر زکریا علیہ السلام میرے لیے کھانے کا انتظام کریں گے تو مجھے روزی ملے گی. اگر میرے لیے کھانے کا انتظام نہیں کریں گے تو مجھے روزی نہیں ملے گی. ان کا یقین زکریا علیہ السلام پر نہیں تھا. ان کا یقین اللہ کی ذات سے تھا. زکریا میرے لیے انتظام کریں تو کریں, اگر وہ نہیں کریں گے اللہ میرا رازق ہے وہ مجھے کھلائے گا. اس وجہ سے اللہ نے انہیں رزق دیا. زکریا علیہ السلام کی بیوی بانج تھی, ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے دیکھا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, ان کی عمر کافی ہو چکی تھی, وہ اللہ مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی. اس لیے کہ ان کا یقین اللہ کی ذات سے مضبوط تھا. آج ہمارا اور آپ کا یقین اللہ کی ذات سے مضبوط نہیں ہے. آج یقین باپ کے اوپر ہے, آج یقین بھائی کے اوپر ہے, آج یقین مال کے اوپر ہے, آج یقین دکان کے اوپر ہے. بچے کہتے ہیں اگر ابا کمائیں گے تو روزی ملے گی, اگر دکان پہ جائیں گے تو روزی ملے گی, گھر کے اندر پیسے ہوں گے تو کھانے کا انتظام ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. میرے بزرگوں جس موقع پر ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر آئے, وہاں پر پانی نہیں تھا, وہاں پر کھانے کا انتظام نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بعد تھوڑی سی کھجوریں رکھی اور تھوڑے سے پانی رکھ دیا. حالانکہ اگر وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے, ان کی عقل یہ کہتی یہ جو تم کھانا رکھ کر جا رہے ہو یہ 2 دن میں 8 دن میں 10 دن میں ختم ہو جائے گا, اس کے بعد تمہاری بیوی اور تمہارا بچہ بھوک اور پیاس سے مر جائے گا. لیکن اللہ کا حکم تھا, انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. جس موقع پر وہ انہیں چھوڑ کر جانے لگے, ان کی بیوی نے معلوم کیا ابراہیم کہاں جا رہے ہو. روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ معلوم کیا ابراہیم کہاں جا رہے ہو, انہوں نے پھر جواب نہیں دیا. تیسری بار معلوم کیا ابراہیم کہاں جا رہے ہو, کہتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرے اللہ کا یہی حکم ہے. تو ان کی بیوی حاجرہ کہتی ہے جو اللہ کل تک ابراہیم کے ذریعے پال رہا تھا وہ اللہ ہمیں بغیر ابراہیم کے پالنے پر قادر ہے. اللہ کی قدرت یہ ہوئی جب ان کے پاس سے پانی ختم ہو گیا, پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا, انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا. اللہ نے بچے کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو اس وقت سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا.
ضرورت نہیں، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ دل بچے کی رہنمائی کر دے گا کہ تیری یہ گڑبڑی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے رزق کو بند کر دیا۔ میرے بزرگوں، اس زمانے کے اندر لوگ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جتنے کم بچے ہوں گے اتنا اچھا گھر چلے گا۔ میرے بزرگوں، جس زمانے میں دنیا کی آبادی کم تھی تو وسائل بھی کم تھے، آج دنیا کی آبادی زیادہ ہے، اللہ نے وسائل بڑھا دیے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جتنے کم بچے اتنا اچھا گھر چلے گا، ان کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ سے معلوم کروں کہ ہمارا رب کون ہے تو سب لوگ کہیں گے ہمارا مالک اللہ ہے۔ میرے بزرگوں، مگر یقین اللہ پر نہیں ہے۔ یقین آج اپنی دکان پر ہے، یقین آج اپنے بات پر ہے، یقین آج اپنے بھائی پر ہے، یقین آج اپنی آفس کی کرسی پر ہے، یقین آج اپنی دکان پر ہے۔ اگر یقین اللہ کی ذات پر ہوتا، دنیا کا کوئی انسان حرام کے قریب نہ جاتا،
تو دنیا میں تقریباً 1.25 صحابہ اکرام آئے، سب پر پریشانیاں آئیں، اور جب بھی سب پر پریشانیاں آئیں سب نے اپنے مالک کو یاد کیا. جس موقع پر آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا، روایت میں آتا ہے 40 سال تک آدم علیہ السلام رو رہے تھے، لیکن انہوں نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے بھی اپنے رب کو یاد کیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں پریشان کیا، بہت زیادہ پریشان کیا، انہوں نے دعا مانگی، ربنا لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری. اسی طرح سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی. پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. سب نے جب پر پریشانی آئی، کسی انبیاء پر پریشانی آئی، جب بھی پریشانی آئی سب سے پہلے انہوں نے اپنے مالک کو یاد کیا، اللہ نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا. آج ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، ہم تکلیف میں ہوتے، ہم قرض کے بوجھ میں ہوتے، ہم شکوے شکایتیں کرنے پہنچ جاتے، ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ مسجد میں آ کر اپنے رب کو منا لے. قرآن مجید کے اندر میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی نے لفظ رب کو بار بار استعمال کیا. قرآن مجید میں جہاں پر موت کا تذکرہ ہوا وہاں پر اللہ نے فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. ایسے ہی قرآن مجید میں جہاں قیامت کا ذکر ہوا وہاں پر رب کا استعمال ہوا. کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قرآن مجید میں جہاں جنت کا تذکرہ ہوا وہاں پر رب کا لفظ استعمال ہوا، وسیق الذین اتقوا ربهم. اسی طرح سے جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے وہ بھی اپنے مالک کو لفظ رب سے یاد کریں گے، وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین. میرے بزرگوں سب رب کو استعمال کریں گے. قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہم اگر عالم ارواح میں تھے تو ہم اللہ کے محتاج، ماں کے پیٹ میں آئے تو اللہ کے محتاج، دنیا میں آئے تو اللہ کے محتاج، کل قبر میں جائیں گے تو اللہ کے محتاج، کل جنت میں جائیں گے تو اللہ کے محتاج، جہنم میں چلے جائیں گے وہ بھی اللہ کے محتاج ہوں گے. میرے بزرگ کو ضرورت اس بات کی ہے ہم دنیا میں اللہ کے محتاج کیوں نہ بن جائیں. جو دنیا میں اللہ کا محتاج بن جاتا ہے اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، اور دنیا میں اللہ کا محتاج نہیں بنتا اللہ اسے سارے زمانے کا محتاج بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.